نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 30-31۔ آیت مذکورہ میں آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، میرے قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا ہے، متروک کر دیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شکایت اسی دنیا میں ہوگی یا بروز قیامت، اور اس سوال کا محل کیا ہے؟ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ شکایت دنیا ہی میں پیش فرمائی تھی، اور اس پر قرینہ اگلی آیت ہے جس میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اگر آپ کے دشمن قرآن کریم کو نہیں مانتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ ہر نبی کا کچھ مجرم لوگ دشمن ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اذیت تکالیف پہنچاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو اس تعبیر و تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا متروک اور مہجور ہونے سے مراد انکار قرآن ہے، جو کفار، مشرکین، منکرین کا شیوہ ہے، طور طریقہ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو مسلمان قرآن کریم پر اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، مگر نہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور نہ تلاوت کی پابندی کرتا ہے، نہ قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اور وہ بھی لوگ اس حکم میں داخل ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلم مصحفہ، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکامات پر غور کیا، تو قیامت کے دن قرآن کریم اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا، اور اللہ تعالی کی بارگاہ مقدس میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میرے اور اس کے معاملہ کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آیت نمبر 32 میں مشرکین کی طرف سے ایک سوال اور اس سوال کے جواب کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة، کہ قرآن دفعتاً واحدتاً یک مشت تورات کی طرح نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ لنثبت به فؤادک، کہ ٹہر ٹہر کر تدریجاً اسی لیے نازل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی اور مضبوط رکھنا مقصود ہے۔ تدریجاً نزول قرآن میں تقویت قلب کی بھی چند وجوہات ہے کہ یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک ضخیم کتاب
اگر بیک وقت نازل ہو تو یاد کرنے میں اور یاد رہنے میں آسانی نہیں رہتی، بلکہ اس کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار مشرکین کی طرف سے اگر کوئی اعتراض ہو تو اسی وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تسلی کے خاطر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، آیات نمبر 33 میں فرمایا، بلکہ آیت نمبر 33 میں تقویت قلب کی ایک اور حکمت بیان کی کہ یہ کفار مشرکین کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس اعتراض کا جواب بھی ٹھیک طریقے سے دیتے ہیں جب تدریجاً قرآن کریم نازل ہو، وضاحت بھی آپ کو عنایت کر دیتے ہیں تاکہ مخالفین کو مثبت جواب ملے۔ باقی جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل اوندے پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ لوگ دوزخ کے طرف جمع کیا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر جمع کیا جائے گا، اور ان لوگوں کا درجہ مقام بدتر اور طریقہ بھی گمراہ تھا۔ فرمایا وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میرے قوم نے بنایا تھا یا کر دیا تھا ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجوراً متروکاً، ترک کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائی ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا، عدوًا دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تمہارا رب، ہادیًا، ہدایت میں، وَنَصِيرًا، اور مدد دینے میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن، جملتاً واحدتاً، ایک ہی بار، کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، تاکہ مضبوط کر دے ہم اس کے ذریعہ تمہارا دل، ورتلناہ، اور پڑھ کر سنایا ہم نے اس کو، ترتیلاً، ٹہر کر، ولا یأتونک، اور نہیں لاتے وہ آپ کے پاس، بمثل، کوئی مثال، الا جئناک بالحق، مگر لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، صحیح جواب، درست جواب، ٹھیک ٹھاک جواب، وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر اور وضاحت، الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، جو لوگ جمع کیے جائیں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، عَلَى جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہی لوگ، شر مکانا، بہت بری ہے مقام میں، مکان میں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بہکی ہوئی ہے صحیح راستے سے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔